اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 468 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے سر کو پیچھے کیا، پیچھے دیوار تھی، میرا سر دیوار پر لگا، کرپان میرے نرخرے کو تقریباً چھوتی ہوئی گزر گئی۔ دیوار پر لگنے سے میرا سر چکرانے لگا تھا، لیکن میں نے خواص بحال رکھے۔ دوسری بار سر یا اکال کہہ کر سکھ نے کرپان کو میری پسلیوں میں گھسیڑنے کی کوشش کی، اور یہ وار بہت قریب سے کیا گیا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کرپان کا یہ وار کارگر ہوتا تو میری آنتوں کو ادھیڑ دیتا۔ خود کو بچانے کے لیے میں نے آگے کی طرف جس لگائی اور کرپان نیم دائرے میں لہرا کر دیوار پر لگی۔ میں سردار جی کے سینے سے لگ گیا۔ میرے ایک ہاتھ کی کھڑی ضرب نے سردار جی کے اس بازو کو مفلوج کر دیا جس میں کرپان تھی۔ سردار جی نے وحشیانہ انداز میں اپنا سر مار کے مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب یہ فنا و بقا کی جنگ ہے جس میں کسی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، ہارنے والا زندگی خار جائے گا۔ پلک جھپکنے میں سردار جی نے جھک کر کرپان دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی۔ میں قدم جما کے کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے پہلا وار خالی کر دیا۔ کرپان شائیں سے میرے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ پھر میں نے ایک دم اٹھ کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کا بھرپور وار کیا جو ان کی گردن پر پڑا، اور فیصلہ کن ثابت ہوا۔ سکھ کی سانڈ جیسی گردن ایسے ٹوٹی جیسے کوئی خشک ٹہنی چٹکتی ہے۔ اس نے ایک بھیانک آواز نکلی اور ہاتھ پھیلا کے فرش پر سیدھا جا گرا۔ شیامو دادا نے بیڈ کی سائیڈ پکڑ کے اپنے وجود کو گھسیٹا، اور جس بیڈ پر وہ کچھ دیر پہلے دادے عیش دے رہا تھا اسی پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کی ناک سے اور منہ سے خون رس رہا تھا، اور وہ ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھے کرا رہا تھا۔ میں 6.5 فٹ قد والے دیوزاد کو نزا کے کرب میں ایڑیاں رگڑتے دیکھتا رہا۔ اس جنگ کو جو شاید 5-7 منٹ جاری تھی، ایک عورت نے بھی خاموش تماشائی کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ اس تمام عرصے میں میرا دھیان صرف ایک بار اس کی طرف گیا تھا۔ اسے بے نیازانہ انداز میں خاموش دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اس وقت پہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چیخ و پکار کر سکتی تھی، یہاں دروازے بچا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ ابھی بیڈ کے کنارے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی صورت پر خوف اور دہشت کی جگہ نفرت کے زہر میں بجھی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ وہ شیامو دادا کو خاصی انتقامی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ شیامو دادا نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا۔ گنگا رام، سچ بتاؤ تم کون ہو؟ کس نے بھیجا تم کو؟ لڑکی اچانک ہنسنے لگی۔ مجھ سے پوچھو شیامو، یہ ہے تمہاری شامت اعمال۔ اس کھیت کی فصل جس کو تم بوتے رہے، اب کاٹنے کا وقت آ گیا ہے شاید۔ شیامو نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ مارا۔ تو کیوں بھونکنے لگی ہے کتیا؟ لڑکی نے ایک دم اس کے بال پکڑ لیے اور اس کے سر کو زور زور سے ہلانے لگی۔ تو اب کیسے کاٹے گا کتے؟ تیرا تو بھونکنا بھی مشکل ہوگا۔ ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا۔ سانپ کا سر بھی کوئی لاٹھی کچل دیتی ہے، آگ لگانے والے بھی ایک دن جل جاتے ہیں۔ وہ دیوانہ وار کہہ کے لگانے لگی۔ یہ اس کے ہسٹریا کا اثر تھا۔ اس کی ہنسی در حقیقت وہ آنسو تھے جن کو بہنے کی عادت نہیں رہی تھی۔ شیامو دادا غصے میں پھنکارتا اٹھا۔ پہلے میں تجھ سے ہی نمٹ لوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر اب بھی دم ہے ان ہاتھوں میں تو آؤ، مجھ سے 2 ہاتھ کر لو، اور اسے مقابلہ تم جیسے دادا کہلانے والے کو زیب نہیں دیتا۔ شیامو دادا نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ دیکھو گنگا رام، تم جو بھی ہو، تم نے بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے مجھے۔ دیکھو یہ کیا کر دیا ہے تم نے۔ اتنے بولے بن کے تریونی کا پتہ پوچھنے آئے تھے۔ میں نہیں مانتا، ضرور کسی دشمن نے بھیجا ہے تم کو مجھے تباہ کرنے کے لیے۔ سچ بتاؤ، تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ میں نے کہا، جب تم میرے ساتھ جاؤ گے تو تمہیں اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا تم سے۔ مگر اب میرا کیا ہوگا؟ یہ لوگ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس نے فریادی لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، ان سے اب کیوں ڈرتے ہو؟ مردے تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ لڑکی پھر ہنسی۔ اس سے مت پوچھو گنگا رام، اسے بھی انہی کے ساتھ کر دو، پھر اس کے لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں رہے گی۔ اسے کیوں بخش دیا تم نے؟ مار ڈالو اس کو بھی اور بھاگ جاؤ، یا وہ کرپان اٹھا کے مجھے دو، میں اس کتے کے ٹکڑے کر دوں۔ تم وہ ٹکڑے کتوں کے سامنے ڈال دینا۔ میں نے نرمی سے کہا، اگر اتنی ہمت تھی تم میں تو آج تک تم کیوں خاموش رہی؟ شیامو دادا نے اسے حقارت سے دیکھا۔ یہ پیسہ چوس کے پلنے والی جھونک ہے، اس پر بھروسہ مت کرنا، یہ تمہارا خون تک چوس جائے گی مگر اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ عورت ایک دم اس پر حملہ آور ہوئی۔ میں جھونک ہوں؟ کتنا پیسہ دیا تو نے مجھے؟ کہاں ہے وہ پیسہ؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔
سب تو نے چھین لیا، میرا جسم تک میرا نہیں۔ اس نے دیوانہ وار شیامو دادا کا چہرہ نوچ لیا، اس کے بال کھینچے اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ اس نے شیامو دادا کے جسم کو دانتوں سے یوں کاٹا کہ جگہ جگہ سے خون رسنے لگا۔ وہ ایک زخم خوردہ پاگل ہو جانے والے وحشی درندے کی طرح شیامو دادا پر ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے سخت جدوجہد کے بعد شیامو دادا کو اس سے الگ کیا۔ وہ بستر پر گر کر رونے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے یوں ابلنے لگے جیسے برسوں کے سوئے ہوئے آتش فشاں سے لاوا ابلتا ہے۔ اس کا وجود ان آنسوؤں کی جلگار میں بہہ گیا۔ وہ ہچکیاں لیتی رہی اور اس کا جسم جھٹکوں سے لرزتا رہا۔ شیامو دادا اب سخت خوف زدہ تھا۔ اس نے التجائیہ انداز میں کہا، گنگارام چلو، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم میرا ساتھ دو تو ہم اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، کون سی مصیبت؟ اس نے کہا، تم نے 3 قتل کر دیے ہیں اور پھر بھی یہ پوچھتے ہو کہ کیسی مصیبت؟ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کتنے خطرناک لوگ تھے؟ چلو اب تو خطرناک نہیں رہے۔ میں نے کہا، مردے کسی کے لیے خطرہ نہیں پیدا کرتے۔ تم نے تو بہت مردے ٹھکانے لگائے ہوں گے، کئی قتل کیے ہوں گے، باڑ چونکے تو دادا نہیں بنے ہوگے تم۔ معلوم ہے ان کو کس نے بھیجا تھا؟ بہت بڑا دادا ہے وہ، ہم تم مل کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تم میرے ساتھ رہو، اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہوگا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ یہ سکھ تم سے کس مال کی بات کر رہا تھا؟ لڑکی نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ میں ہوں وہ مال، مجھے دیکھ لو، مجھ سے پوچھو کہ میری قیمت کیا ہے، میری مجبوری کی، میری خاموشی کی قیمت کیا ہے۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ میں آج تک خاموش کیوں رہی؟ خاموش نہ رہتی تو کیا کرتی؟ میں بک چکی تھی، میں بھلا کیسے بول سکتی تھی؟ بولتے تھے میری بولی لگانے والے۔ میں نے شیامو دادا کے سر کو ایک مرتبہ بیڈ کے کنارے پر مارا۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، میں جو تمہیں بتا رہی ہوں کہ سچ کیا ہے، باقی سچ بھی سن لو مجھ سے، اس نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ کوئی نئی کہانی نہیں ہے میری، سوتیلے بھائی نے بیچا تھا مجھ سے 3 گنا عمر کے بڈھے نے 1500 میں مجھے اپنی دھرم پتنی بنا لیا تھا۔ 3 کو وہ مار چکا تھا، ایک اسے مارنے کے جرم میں جیل کاٹ رہی تھی، وہ بھاگ گئی تھی۔ پھر وہ مجھ پر کیسے بھروسہ کر سکتا تھا؟ اسے یقین تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی، اسے مار دوں گی یا کسی جوان کے ساتھ بھاگ کر چلی جاؤں گی، اور اس کا یقین غلط نہیں تھا۔ موقع ملتا تو میں بھی یہی کرتی، لیکن 6 مہینے گزر گئے۔ وہ مجھے مکفل رکھتا تھا، رات کو بھی میرے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے باندھ کر سوتا تھا، ہتھکڑی ڈال دیتا تھا۔ میں ذرا بھی حرکت کرتی تو وہ اٹھ بیٹھتا، مگر بھگوان نے میری سنی، وہ خود ایک رات سوتے میں مر گیا۔ میں رات بھر ایک لاش کے ساتھ بندھی پڑی رہی۔ صبح میری چیخ و پکار سن کے لوگوں نے گھر کا دروازہ توڑا اور اندر آئے تو انہوں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ خیر چھوڑو، بڈھے کی خباثت تو مرنے کے بعد ظاہر ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہر رات وہ تکیے کے نیچے کوئی خط رکھ کے سوتا ہے۔ وہ خط پولیس کے ہاتھ لگ گیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے اپنی بد چلن جوان بیوی کے ہاتھوں قتل ہو جانے کا ڈر ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس سے ضرور پوچھ گچھ کی جائے۔ تم تو جانتے ہوگے کہ تھانوں میں پوچھ گچھ کیسے ہوتی ہے۔ 1 مہینے بعد کوئی میرا ضامن بن کے آیا اور مجھے تھانے سے چھڑا کر لے گیا۔ 6 ماہ میں کتنی بار بکا ہے یہ مال مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، ایک بات مجھے یہاں آنے کے بعد معلوم ہوئی کہ غلادت کے اس گٹر میں بہ کر یہاں پہنچنے والی صرف میں نہیں ہوں، اس گند میں میرے ساتھ بہنے والی بہت ہیں۔ تم بھی مال دیکھنا چاہتے ہو؟ جاؤ اس دروازے کے پیچھے جا کے دیکھو، ابھی مال تھوڑا ہے، لیکن کل اور مال آئے گا، پرسوں بھی آئے گا، اس کے بعد بھی آتا رہے گا۔ گٹر لائن چالو ہے۔ شیامو دادا کا خوف سے برا حال تھا۔ وہ لڑکی کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے گور رہا تھا اور اپنی بے بسی پر دل ہی دل میں پیچو تاب کھا رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب انکار سے کچھ نہیں ہوگا۔ تقدیر نے، ستاروں نے چال بدل لی ہے اور اس کے ہر گھنونے کاروبار کا بانڈا پھوٹ چکا ہے۔ وہ صرف اس عورت کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی تباہی کا آغاز میری تشریف آوری سے ہوا تھا۔ پھر اس کار خیر کو ان 3 افراد نے آگے بڑھایا تھا جو اب بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ انتہا اس عورت نے کی تھی کہ جو ظاہر نہ تھا وہ بھی افشا کر دیا تھا۔ میں نے اسے نظر جما کے دیکھا تو وہ نروس ہو گیا۔ دیکھو گنگارام، ان معاملات کو مت چھیڑو، سب کا اپنا اپنا دھندا ہے۔ شیامو دادا، کیا تم دنیا میں اکیلے ہو؟ تمہارا کوئی خاندان ہے؟ میں نے کہا، خاندان میں سبھی شامل ہوتے ہیں، ماموں، چچا، بھانجے، بھتیجے، قریب اور دور کے رشتہ دار۔ اس نے کنفیوز ہو کے کہا، خاندان؟ ہاں۔ میں نے کہا، تو یار پھر پریشانی کیا تھی؟ مال کم تھا تو اپنے اسی خاندان کی عورتیں شامل کر کے بات ختم کرتے۔ بہنوں یا بیٹیوں کے علاوہ بھی تو جوان عورتیں ہوں گی، بھانجیاں، بہنوں کی نندیں اور بھتیجوں کی سالیاں۔ جیسی ایک عورت ویسی دوسری عورت۔ کر کے مال کی اچھی قیمت ملتی تو رقم تمہاری جیب میں جاتی۔ اس کا چہرہ غصے کو ضبط کرنے کی کوشش میں اور بگڑ گیا۔ فالتو بات مت کرو، تم کو تریونی کے پاس چلنا ہے تو چلو۔ میں نے کہا، دیر تو اب ہو گئی ہے اس بک بک میں،
تم نے 1 گھنٹہ 3 بندے، اپنا تھوبڑا مستقبل اور بہت کچھ بے سبب ہی ضائع کیا۔ دیر سے کام بگڑ بھی جاتے ہیں۔ تم شروع ہی میں اس تعاون کے جذبے کا مظاہرہ کرتے اور فوراً میرے ساتھ چل پڑتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو بعد میں ہوا، لیکن اس وقت تم اپنی دادا گیری کے زوم میں تھے اور گنگا رام تمہارے سامنے ایک کاٹ کا الو تھا۔ چلو غلطی ہوئی مجھ سے، میں اپنا قصور مانتا ہوں۔ میں نے کہا ایک بات میرے لیے الجھن کا سبب ہے۔ وہ کیا؟ اتنی دیر سے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا، نہ کوئی اندر آیا، نہ کسی نے تم سے انٹرکام پر بات کی اور نہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ یا یہ خاموشی تم جیسے معروف اور اہم آدمی کے معمولات میں غیر معمولی نہیں لگتی؟ تم نے میرے سامنے کسی کو بھی منع نہیں کیا کہ اندر نہ آئے۔ شامو دادا کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک پارٹی سے میں بات کرتا ہوں۔ جو ٹیلی فون کرتے ہیں تمہیں، ان کو کیسے معلوم ہو جاتا کہ اس وقت تمہارے ساتھ کون ہے؟ ایک پارٹی تو اس وقت بھی اندر تھی جب تمہارے دربار نے بانجے کی آمد کا اعلان کیا تھا۔ اندر آ کے صاف کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہوتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ باہر سب ٹھیک ہے؟ ہر کام روز کی طرح ہو رہا ہے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ گزشتہ 1 گھنٹے میں یہاں کیا کچھ ہوا؟ سب کچھ یقین ہے کہ شیامو دادا کے آفس میں سب خیریت ہے؟ اس نے اقرار میں ساری لایا، لیکن اس کا انداز بے یقینی کا مظہر تھا، اعتماد سے خالی اور مصنوعی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آگے چلو اور دروازہ کھولو۔ میرا خیال ہے کہ یہاں جو کچھ ہوا وہ کسی نہ کسی نے سنا ضرور ہے، دیکھا چاہے نہ ہو۔ اگر میرا خیال ٹھیک نکلا تو سمجھ لو کہ بہت سے لوگ مارے گئے، وہ سب جو خاموشی سے باہر کوئی جال پھیلا رہے ہیں یا حفاظتی اثار قائم کر چکے ہیں۔ نہ وہ تم کو بچا سکتے اور نہ خود کو۔ لاشوں کے اوپر سے گزر جانا گنگا رام کے لیے مشکل ضرور ہوگا، مگر ناممکن نہیں ہے۔ تم چاہو تو خون ریزی کو روکنے کے لیے اور مکمل تباہی سے بچنے کے لیے ابھی کچھ کر لو۔ میں تم کو 1 منٹ کی مہلت دیتا ہوں۔ میں نے قیاس کی بنیاد پر صحیح فیصلہ کیا تھا۔ شیامو دادا کو یکلخت بدترین شکست کا سامنا تھا۔ یہ اس کی دانست میں آخری ٹرمپ کارڈ تھا جو مجھ سے پوشیدہ تھا اور جو پلک جھپکنے میں میری فتح کے غرور کو نقشے باطل کر دیتا۔ وہ ڈوب رہا تھا مگر اسے ایک تنکے کا سہارا تھا۔ یہ سہارا بھی چھن گیا تو اس کی مایوسی ایک دم جنون و وحشت کی وہ کیفیت بن گئی جو آدمی کو پاگل کر دیتی ہے۔ اس نے چیخ کر مجھے ایک فحش گالی دی اور مجھ پر دیوانہ وار وہ سب چیزیں پھینکنے لگا جو اس کی دس رس میں تھی۔ اس نے چلا چلا کے کہا، گنگا رام، میں بھی شیامو دادا ہوں۔ تم مارنا ضرور چاہتے ہو مجھے، مگر ابھی میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ میں دیکھوں گا کہ تم زندہ نکل کے کیسے جاتے ہو۔ اگر میری لاش گرے گی تو مجھ سے پہلے تمہاری بوٹیاں ہو جائیں گی۔ تم میرے گلے میں چوروں کی طرح گھس آنے کے بعد بہادری کا ڈنکا بجاتے ہوئے واپس جانا چاہتے تھے۔ پھر اس نے چیخ چیخ کر ان سب کو پکارنا شروع کیا جو باہر پوری جنگی تیاری کے ساتھ صف بستہ تھے اور مجھے تہس نہس کر دینے کے لیے خاموشی سے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ چلو آ جاؤ سب، گھیر لو اس کو، ہر طرف سے اس کو چھلنی کر دو۔ اس نے گلدان، ٹیبل، لیمپ، کرسی، ہر چیز اٹھا کے میری طرف پھینکتے ہوئے اپنی دیوانگی کا تماشا جاری رکھا۔ میں پہلے خود کو بچاتا رہا۔ جب تک اس کی عقل ساتھ تھی وہ میرے لیے قابل توجہ تھا، لیکن اس کی کیفیت میں وہ محض ایک بپھرا ہوا وحشی جانور تھا۔ کسی جانور سے وہ انسان نہیں ڈر سکتا جو ہر قسم کے خطرناک اسلحے سے لیس ہو۔ میں جانتا تھا کہ بہت جلد تھک کے وہ بے دم ہو جائے گا، لیکن جب اس نے مددگاروں کو پکارنا شروع کیا تو میں اپنے دفاع کے لیے مستعد ہو گیا۔ میں نے مشین گن کو اس کے کور سے نکال کے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھام کے میں نے شیامو کے سر پر وار کیا۔ اس کے گرتے ہی میں نے کونے میں پوزیشن سنبھال لی، جہاں سے دائیں اور بائیں ہاتھ کے دونوں دروازے میری نظر میں تھے۔ سب سے پہلے 2 آدمی اندر آئے جن کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ اسی دروازے سے داخل ہوئے تھے جس سے گزر کے پہلے میں آیا تھا اور بعد میں سردار جی کی موت انہیں کھینچ کر لائی تھی۔ وہ دونوں ضرورت سے زیادہ جوشیلے تھے، چنانچہ وہ اپنے زور میں کمرے کے وسط تک آ گئے۔ وہ فحش گالیاں بکتے ہوئے مجھے للکار رہے تھے، سامنے آ گنگا رام تیری تو۔ میں کونے میں دیوار سے لگ کے ساکت کھڑا ہوا تھا، چنانچہ ان کی نظر براہ راست مجھ پر نہیں پڑی۔ انہوں نے سب سے پہلے سردار جی کی لاش کو دیکھا، پھر ان کے ایک ساتھی کو۔ شیامو دادا سے ہوتی ان کی نظر اس لڑکی پر گئی جو ایک ہی جگہ بیٹھی ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے کافی مہلت مل گئی تھی کہ اپنے نشانے کی مہارت کا موازنہ غالب کی مہارت سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے ان دونوں کو براہ راست سر یا سینے میں گولی مار کے ہلاک کرنے سے گریز کیا۔ میں نے ان کے ہاتھوں کا نشانہ لیا، اس میں میری کامیابی کا اوز 50% رہا۔ ایک ہاتھ کی پشت پر گولی لگی اور اس کا ریوالور ہاتھوں کے طوطے کی طرح اڑ گیا۔ دوسرے نے فائر کیا مگر یہ ایک اضطراری فیل تھا۔ فائر کی آواز سنتے اس نے پلٹ کے گولی چلا دی۔ اس نے نشانہ لیا نہیں تھا،
گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی اور دیوار میں پیوست ہو گئی۔ پھر میں نے دوسری گولی چلائی جو اس کی بدقسمتی کے باعث پسلیوں میں گھس گئی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور فرش پر پیچھے کی طرف جا گرا۔ پہلا شخص زخمی خاص سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور بری طرح چلا رہا تھا۔ گولی نے اس کی ہتھیلی میں سوراخ کر دیا تھا۔ میں نے بیٹھ کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اس کو درد کے عذاب سے نجات دلا دی۔ میں نے اس کو بھی سر پر ریوالور کا دستہ مار کر بے ہوش کر دیا۔ باہر اب خاصی افراتفری کا شور تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، یہ پردے ہٹاؤ، دروازہ کھولو۔ اسے ساری لایا اور پردے کھینچ دیے۔ وہ بڑی مشکل سے اکلا کے بولی۔ میں پھر بیڈ پر چھلانگ مار کے چڑھا، لیکن اپنے پیچھے والے دروازے کو بھی دیکھتا رہا۔ ایک فائر سے میں نے تالے کو توڑ دیا اور لات مار کے دروازہ کھولا۔ اسی وقت میری نظر شیامو دادا پر گئی۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا ریوالور تک پہنچ گیا تھا۔ یہ ریوالور اسی کا تھا جس کی ہتھیلی میں چھید ہو چکا تھا۔ اگر میری نظر چوک جاتی یا میں آگے بڑھتے وقت پیچھے کی طرف سے غافل ہو جاتا تو میرا کام وہیں تمام ہو جاتا۔ شیامو تھوڑا سا اوپر اٹھ کے گولی چلاتا تو میں اسے بہترین ٹارگٹ فراہم کرتا۔ بیڈ کے اوپر چڑھا ہوا اور کھلے دروازے کے فریم میں میرا جسم پس منظر کی روشنی میں بہت نمایاں تھا۔ میں نے سر کو جھکاتے ہوئے گولی چلائی اور پھر شیامو دادا کو اچھل کر لٹو کی طرح گھومتے اور دیوار سے ٹکرا کر گرتے دیکھا۔ خون کا جو دھارا اس کی پیشانی سے پھوٹا تھا اس نے دیوار کو سرخ رنگ دے دیا تھا۔ باہر والے دروازے میں ایک سیاہ پوش نمودار ہوا اس کا چہرہ سیاہ نقاب میں تھا اور وہ اوپر سے نیچے تک کالے رنگ کے ڈانگری ٹائپ لباس میں تھا جو اس کے بدن سے چپکا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے اپنے ساتھ لے کر دروازے سے گزر گیا۔ ہم دوسرے کمرے کے فرش پر گرے۔ یہ کمرہ خلاف توقع خالی پڑا ہوا تھا۔ سیاہ پوش نے مشین گن کا جو راؤنڈ چلایا وہ ہمارے اوپر سے گزرا۔ کچھ گولیاں دروازے سے داخل ہوئیں اور چھت سے آویزاں شیشے کا خاصا بڑا گلوب ایک چھناکے سے بکھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اندھیرا پھیل گیا۔ میں نے درمیانی دروازے کو اندر سے بند کرنے میں دیر نہیں کی اور لڑکی کو کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا، تم کو راستے کا کچھ علم ہے؟ لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں نے اندھیرے میں بھاگنا شروع کیا۔ تم ریوالور چلا سکتی ہو؟ میرے پاس ریوالور نہیں ہے، وہ بولی۔ اس کی سانس پھول گئی تھی۔ میں نے اسے ریوالور تھما دیا۔ اس میں ابھی 2 گولیاں ہیں، جو بھی سامنے آئے اسے بغیر سوچے مار دینا۔ دیکھو آگے زینہ ہے، اس نے کہا اور ایک چٹکی کھولی۔ ہمارے پیچھے دروازے پر تڑ تڑ گولیاں لگی۔ میں نے اپنے سامنے نیم روشن زینے کو دیکھا۔ یہ لوہے کا چکردار زینہ تھا، اس پر تمام روشنی باہر سے پڑ رہی تھی۔ زینے کا اوپر والا دروازہ بھی لوہے کا تھا۔ میں نے اسے بھی کھینچ کر بند کیا۔ باہر سے اس کی کنڈی مدت سے نہیں لگائی گئی تھی اور زنگ سے جام ہو رہی تھی، مگر میں نے اسے بند کیا اور مشین گن کا دستہ مار کے ٹائٹ کر دیا۔ ہم دونوں تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ یہ زینہ کہاں جا کے ختم ہوگا۔ اپنے دائیں بائیں دوسری ایسی عمارات سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید ہم کسی عقبی گلی میں اتریں گے۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے رو رہی تھی، دہشت سے کانپ رہی تھی، اب بجلی کی طرح لپکتی ہوئی زینے پر گھومتی جا رہی تھی۔ میں اس کے جسم کی لچک، توازن کی حیثیت کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک ایک زینہ نہیں اتر رہی ہے، اس کے نازک پاؤں رقص میں ہیں۔ وہ اس تنگ سی جگہ میں تیرتی جا رہی تھی جہاں مجھے سنبھل کے قدم رکھنا پڑ رہا تھا۔ ہر زینہ ایک طرف سے چوڑا تھا، دوسری طرف اس کی چوڑائی مسلسل کم ہوتی تھی، چنانچہ میں چوڑے حصے کی طرف رہنے پر مجبور تھا۔ یہ چکردار پرانی طرز کے زینے ہنگامی ضرورت میں استعمال کے لیے رکھے جاتے تھے اور ہنگامی ضرورت آج مجھے درپیش تھی۔ لڑکی بار بار پلٹ کے کہتی تھی، جلدی جلدی چلو، اور میں صرف گردن ہلاتا تھا کیونکہ میں اس سے زیادہ جلدی کا مظاہرہ کرتا تو لڑکتا ہوا نیچے پہنچتا۔ اوپر لوہے کے دروازے پر مسلسل دم دم ہو رہی تھی، لیکن وہ ٹوٹنے والا دروازہ نہیں تھا اور اس پر گولیاں برسانے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ میں نے ایک مختصر سے صحن میں پہنچ کے کہا۔ لڑکی نے کہا، انہیں گھوم کر آنے میں وقت لگے گا، وہ آئیں گے دوسری طرف سے، تم ادھر آؤ میرے پیچھے۔ اس کی خواہش کے مطابق میں پیچھے رہا۔ وہ ایک دروازے سے گزری جو صرف 2 فٹ چوڑا تھا۔ اندر پہنچ کر میں نے اسے اور خود کو ایک ایسے باتھ روم میں پایا جس کی لمبائی چوڑائی ہم دونوں کے لیے کافی تھی، چنانچہ وہ مجھ سے تقریباً چمٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے صرف 1 فٹ اوپر روشن دان تھا، اس میں پہلے کبھی شیشہ بھی لگایا گیا ہوگا۔ اب مضبوطی اور بار بار کے خرچ سے بچنے کے لیے تاروں کی باریک فلائی پروف جالی لگا دی گئی تھی۔ جالی خاصی پرانی تھی اور بمبئی کے ساحل کی مرطوب آب و ہوا میں زنگ سے گل چکی تھی۔ کسی دشواری کے بغیر میں نے جالی کو چاروں کناروں پر مشین گن کی فولادی بیرل مار کے توڑ دیا۔ وہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے اور دیوار کے درمیان دبی رہی۔ اس کا جسم نرم تھا، چنانچہ دیوار پر جھکتے ہوئے مجھے کوئی رگڑ نہیں لگی، لیکن میرے وزن کے ساتھ اس کا کھردری دیوار نے کیا حال کیا ہوگا اس کا اندازہ مجھے فوراً نہ ہوا۔
جب جاری ہٹ گئی تو میں نے اس کے کرانے کی آواز سنی۔ میں نے کہا معاف کرنا، میں نے تو تمہیں سینڈوچ کر دیا۔ وہ بولی میرے جسم کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ سفاکانہ سلوک ہوا ہے، تم نے تو پناہ دے رکھی تھی مجھے۔ میں نے کہا چلو اب تم پہلے نکل جاؤ، میں تم کو اٹھاتا ہوں۔ میں نے مشین گن کو کندھے پر ڈال کر اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے اوپر اٹھا لیا۔ اس کی کمر بہت پتلی تھی مگر ریشمی ساٹن کی قمیض پھسلنے لگی، وہ نیچے آنے لگی۔ اوپر سے روشن دان کی دہلیز کو پکڑو اور ہاتھوں کا زور لگاؤ۔ میں نے کہا میں ایسے نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا سر باہر نکال کے اتروں گی تو باہر سر کے بل گروں گی۔ میں نے کہا اچھا پھر میں مرغا بنتا ہوں، تم میری کمر پر چڑھو اور پلٹ کے روشن دان میں داخل ہو جاؤ۔ تم کیسے آؤ گے؟ اس نے کہا میں آ جاؤں گا، میں نے جھکتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑے سے تذبذب کے بعد ننگے پاؤں میری کمر پر چڑھ گئی، لیکن اب اس کے لیے روشن دان میں اپنے پیر داخل کرنا مسئلہ بن گیا۔ مجبوراً میں نے اسے نیچے اتارا اور ایسے پلٹ دیا کہ اس کا سر نیچے ہو گیا۔ اس کے بال فرش کو چھونے لگے۔ وہ تھوڑا سا گھبرائی، لیکن میں نے اسے کمر سے تھام کے اونچا کیا اور اس کے شانوں کے نیچے سے ہاتھوں کو سہارا دے کر اٹھایا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں روشن دان سے باہر نکل گئے۔ ظاہر ہے اس حالت میں وہ اپنے کپڑے نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اس کی قمیض نے خاصا مسئلہ پیدا کیا، لیکن بلاخر میں اسے باہر اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر میں اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں رہ گئے تھے، جو میں نے اس کی آواز سن کر چھوڑے۔ اس نے کہا بس اب تم آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ پکڑو اور مشین گن روشن دان سے باہر لٹکائی۔ پھر میں نے اپنے جسم کو ہاتھوں کے زور پر کھینچا اور اپنا سر روشن دان سے گزارنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیوار کی دوسری طرف مجھے الٹا لٹک کر اترنا پڑا۔ میرے پیر ایک ہک کی طرح روشن دان کے کنارے پر جم گئے تھے۔ توازن کا صحیح اندازہ ہوتے ہی میں نے پیروں کو چھوڑا اور ایک کلا بازی کھا کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب ہم ایک گلی میں تھے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی ہمیں روشن دان سے طلوع ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کو چکر لگا کہ ادھر آنے میں کتنا وقت لگے گا؟ میں نے اس کے ساتھ دوڑتے ہوئے کہا۔ ایک بڈھا کسی دروازے سے نکلا اور مجھ سے ٹکرا گیا۔ اے بابا، ارے پاگل ہو گیا کیا؟ میں نے کہا کتا، پاگل کتا۔ وہ فوراً واپس ہو گیا۔ کدھر ہے پاگل کتا؟ ایک اور شخص نے کہا جو اپنے دروازے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ کتا نہیں کتے، میں نے کہا اور اس کو اکا بکا چھوڑ کے آگے بڑھ گیا۔ کتے میرے تعاقب میں تھے مگر وہ پاگل کتے نہیں تھے، شکاری کتے تھے۔ اگر میں سیدھا چلتا جاتا تو وہ مجھے پکڑ لیتے۔ میرے لیے ضروری تھا کہ میں غائب ہو جاؤں۔ اچانک گلی دو حصوں میں بٹ گئی۔ دائیں جانب مڑتے ہی میں نے ایک دروازہ دیکھا۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے فلیٹ تھے، پرانی عمارتوں میں ایک ایک دو دو کمروں کے ایسے ہزاروں لاکھوں فلیٹ ممبئی میں ہر طرف نظر آتے ہیں۔ کہیں بیک وقت دو دو کمروں میں دو دو خاندان بھی رہتے ہیں۔ ممبئی کی زبان میں ہر کمرہ ایک کھولی تھا اور وہ بھی ایک کھولی کا دروازہ تھا جس پر دستک دیے بغیر میں اندر چلا گیا اور دروازہ پھر بند کر دیا۔ ایک دبلے پتلے نوجوان نے جو چھوٹی سی میز پر بلب لٹکائے کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، پلٹ کے مجھے دیکھا۔ ایک مرد، ایک عورت اور ایک مشین گن کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ میں نے کہا ڈرو نہیں۔ میں کون ہے تم؟ اس نے بنگالی لہجے میں کہا۔ ایسے اندر آتا ہے؟ میں نے کہا میں اور میری بیوی سخت مصیبت میں ہے، گنڈے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس نے مشین گن کو دیکھ کر کہا تم خود کیا گنڈا نہیں ہے شالا؟ میں نے کہا ابھی تم کچھ بھی بولو لیکن تھوڑی دیر خاموش رہو، ہم یہاں ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ کیسا بات بولتا تمہارا جان لینے آئے گا شالا گنڈا تو اپن کو بھی مار دے گا۔ وہ کرسی پر ٹک گیا اور اس لڑکی کو گھورنے لگا جو اپنی اداکاری سے میری بیوی نظر آنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ بلا شبہ وہ دلکش جسمانی نقوش رکھنے والی لڑکی تھی اور گہرے نیلے رنگ کی ریشمی قمیض میں خوف زدہ ہونے کے باوجود چمک رہی تھی۔ قمیض کی آستین انتہائی مختصر تھی تو گلا انتہائی فراخ، لیکن اس افراتفری میں اسے ہوش بھی نہ تھا کہ شرماتی۔ میں نے کہا جلدی میں بھاگے ہیں، اس لیے نہ جوتے پہن سکی بیچاری، نہ دوپٹہ لے سکی۔ یہ تمہارا بیوی نہیں ہے، بنگالی لڑکے نے کافی غور و خوض کے بعد صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ میں نے کہا اور کیا تمہاری بیوی ہے؟ اور مشین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ بولتا جا رہا ہے ہماری سنتا نہیں، اب بیٹھ جا چپ کر کے اور کام کر اپنا، ورنہ۔ میں نے اس مشین گن کے میگزین کو نکال کے پھر لگا دیا۔ بمبالی کی گگی بند گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا اچھا بیٹھو۔ میں نے کہا اگر کوئی پوچھنے آئے تو؟ ہم بولے گا ادھر کوئی نہیں آیا۔ شاباش، اب بکل آئی ہے نا۔ آدمی کو موقع محل دیکھ کے اور سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اب اس وقت اگر تم افلاطون بنتے یا ہیرو بنتے تو تمہاری زندگی کا سفر اسی جگہ ختم ہو جاتا۔ تم وکیل، انجینئر یا ڈاکٹر یا جو کچھ بھی بننا چاہتے ہو کبھی نہ بن پاتے۔ میں نے کہا اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ ایک 3 فٹ چوڑے تخت کے علاوہ وہاں ایک صندوق تھا۔ دیواروں پر مجھے گاندھی کے ساتھ ایک اور شخص کی تصویر نظر آئی
جو دھوتی اور کرتے کے ساتھ ٹوپی اوڑھے کھڑا تھا۔ یہ ہمارا فادر ہے، لڑکے نے کہا۔ میں نے دوسری دیوار پر رابندر ناتھ ٹیگور کی تصویر دیکھی اور اس کے ساتھ شرمیلا ٹیگور کی۔ یہ کون ہے؟ میں نے کہا۔ تمہارے دادا اور ماتا جی، مدر۔ بنگالی نوجوان نے سخت برا مانا۔ باہر ایک دم شور اٹھا۔ کسی نے چلا کے کہا، ادھر کوئی نہیں آیا۔ آیا کیسے نہیں؟ ایک مرد ہے، ایک عورت، ادھر بھاگتا ہوا آیا، پھر کیا ہوا میں غائب ہو گیا؟ ہم کیا جانے، بھوت پریت ہم کو نظر نہیں آتا۔ چلو یار، اس کو تو دن کے اجالے میں آئینہ دیکھ کے اپنی صورت نظر نہیں آتی ہوگی۔ وہ شیامو دادا کے شکاری کتے تھے جو اس کے قاتلوں کو تلاش کر رہے تھے۔ ان کے درمیان سخت بحث جاری تھی۔ ایک شخص کا خیال تھا کہ انہیں ہر گھر کی تلاشی لینی چاہیے، دوسرے نے اسے ناقابل عمل قرار دیا اور گلی کے دونوں سروں پر ناکہ بندی کی تجویز پیش کر دی۔ یہ تجویز قبول کر لی گئی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدایات دیتے جا رہے تھے۔ خیال رکھنا، آنکھیں کھلی رکھنا، کہاں جائیں گے آخر وہ؟ کبھی تو نکلیں گے، دیکھتے ہی گولی مار دینا۔ بنگالی سخت وحشت زدہ بیٹھا رہا۔ ہم آوازوں پر کان لگائے دروازے سے لگے کھڑے تھے مگر اس کی طرف سے غافل نہیں تھے۔ میں نے اس پر اشاروں کی زبان میں واضح کر دیا تھا کہ وہ چپ رہے۔ مشین گن کے مقابل بڑے بڑے ترم خان بولنا بھول جاتے ہیں، وہ بیچارہ کیا بولتا۔